السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، ہمارا مقصد کسی مذہب یا کسی حکومت کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہندوستان میں جس طریقے سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب لوگ مل کر بھائی کی طرح رہتے ہیں، اسی طریقے سے سب لوگ رہے۔ بس ہم مسلمان یہی چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہی ہے۔ لیکن آج کے دور کے وقت کے جو حکومت ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی گھٹیا پن کی طرح حرکتیں کی ہے۔ اس لیے اس حکومت سے ہم لوگ بہت ہی سخت ناراض ہیں۔ میں حکومت سے ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، بی جے پی حکومت سے، کہ وہ سوتیلا پن جو ہمارے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے، وہ اس کو ختم کرے۔ جس طریقے سے ہماری شریعت کی اور ہمارے نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہے، ہماری قرآن کی بے ادبیاں ہو رہی ہے، میں حکومت وقت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بھی ہو، جلد سے جلد اس کو ختم کیا جائے، اور جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو فوراً جیل میں ڈالا جائے۔ جس طریقے سے یتی سرسوتی نرسنگھانند نے ہمارے نبی کے خلاف غلط سلط بات بولی ہے، اس کو فوراً اس کو جیل بھیجا جائے۔ اور میں صرف انصاف چاہتا ہوں، حکومت ہند سے میں انصاف چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ کانپور کے ہنسا جو ہوا ہے، اس میں کتنے بے قصور مسلمانوں کو پھنسایا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اگر بے قصور ہے تو اس کو جلد سے جلد اس کو نکالا جائے، نہ کہ ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جائے۔ میں حکومت ہند سے یہ ادباً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس میں بے قصور ہے، 60 آدمی کے کم سے کم اس میں لسٹ میں جو نام ہے، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اگر ان میں غلطی نہیں ہے تو ان کو نکالا جائے، نہ کہ ان کے گھر پہ بلڈوزر چلایا جائے۔ ورنہ یاد رکھیے حکومت ہند کہ ہم مسلمان زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ سمویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کر سکیں، اپنی آواز کو اٹھا سکیں، اور اگر یوگی حکومت نے کانپور کا جو ہنسا جو معاملہ ہوا تھا، اگر ان کے ساتھ اگر اچھی طریقے سے برتاؤ نہیں کیا، اس میں جو بے قصور لوگ ہیں ان کو اگر نہیں چھوڑا، اور سمویدھان کے دائرے میں اگر کارروائی نہیں کی، ان کے گھروں کو توڑا، تو ہم مسلمان سر پہ کفن باندھ کر اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے جان تک قربان کر دیں گے اس دیش کے لیے، کیونکہ ہم مسلمان اس دیش میں امن و امان، چین، سکون چاہتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین نے اس ہندوستان کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے۔ 1857 عیسوی کے غدر میں جو لڑائی ہوا، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں مسلمانوں کو ٹرینوں سے اٹھا کر پھینک دیا گیا تھا، کتنی بہو بیٹیوں کی عزتوں پر حملے کیے گئے، کتنے گھروں کو یتیم کر دیا گیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا۔ لیکن ہم مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دے کر اگر ہم لوگ اس دیش میں آزاد نہیں رہ سکتے ہیں، تو ہم ایسی آزادی کو ہم لات مارتے ہیں۔ حکومت ہند سے یہ ادباً گزارش ہے کہ ماحول کو خراب نہ کرے۔ یتی سرسوتی نرسنگھانند جو ہمارے نبی کے خلاف بار بار یہ اعلان کرنے جا رہا ہے اور بہت ہی غلط شبد استعمال کر رہا ہے، اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کو اریسٹ کرے، اس کو حوالات کے اندر ڈالے۔ اور نوپور شرما جنہوں نے ہمارے نبی کے خلاف جو بات بولی ہے، کیونکہ ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے خاموش ضرور ہے،
لیکن حکومت ہند یاد رکھے کہ ہم زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے جانوں کو قربان کر سکتے ہیں، ہر چیز کو ہم قربان کر سکتے ہیں. ہم گناہ گار ہیں، ہمیں مار ڈالو، ہم اس چیز کو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو برداشت کر لیں گے. لیکن ہمارے نبی کے خلاف، جس نبی نے ہمارے لیے راتوں کو جاگا، دینوں کو جاگا، راتوں میں سویا نہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کر ہمارے لیے دعائیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہندو مسلمان میں بھائی چارے اور محبت کے ساتھ رہنے کی جو دعا کی، ہدایت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اس نبی کے شان میں ہم لوگ گستاخی بالکل برداشت نہیں کریں گے. اس لیے حکومت ہند سے میں ادباً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے حالات کو درست فرمائے، کیونکہ یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، پورے دنیا کا مسلمان اگر اکٹھا ہو گیا تو یاد رکھیے کچھ انرتھ ہو سکتا ہے. اس لیے میں سمویدھان کے دائرے میں حکومت ہند سے ادباً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پردھان منتری ہیں، اس دیش کے پردھان منتری ہیں، ہم مسلمانوں کے پردھان منتری ہیں، ہم آپ کو اپنا پی ایم مانتے ہیں. آپ ہماری بات کو سنیے، ہماری بات کو مانیے. یہ نہ کہ جب آپ کو دوسری جگہ کے لوگ کہے، دوسرے دیش کہ کوئی بڑے بڑے لیڈر کہے، پاکستان کے، افغانستان کے یا سعودی عرب کے، آپ ان کی بات کو بالکل مت مانیے، ہماری بات کو مانیے. ہم آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کے شہر میں رہتے ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور ہم آپ کو اپنا پردھان منتری مانتے ہیں، تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری بات کو سنیے. ورنہ یاد رکھیے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچے گا. ہم لوگ اپنے سر پہ کفن باندھ کر اور آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. آپ چاہے تو ہمیں گولیوں سے اڑا سکتے ہیں، ہمیں مار سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے شان میں گستاخی بالکل ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتے.